تھا اور مجمع میں بیٹھے. جزاک اللہ. تو آپ یوں گھڑی نہیں دیکھنی آپ نے. آپ کو نماز بھی پڑھائیں گے اور ان بچے جو ہے یہ آتے جاتے رہیں گے. بڑے جو اگر کوئی انتظامیہ والا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ دوسروں سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائے. میں بھی کھڑا ہوں, آپ بھی کھڑے ہیں, تو کچھ ماحول ٹھیک نہیں لگ رہا. اگر آپ نہیں بیٹھتے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. بیٹھ کے دین کی بات. اچھا ایک اور مسئلہ بتاؤں, بات سنیں, توجہ. یہ میں نے درخواست کر دیا, آپ توجہ رکھیں. یہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا, ہم جو مسجد میں آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں, یہ بالکل بھی ثواب نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ نماز کا انتظار کرنا, امام کا انتظار کرنا, یہ ثواب ہے. لیکن انتظار بیٹھ کے ہوتا ہے, کھڑے ہونے والے انتظار میں ثواب نہیں ہے. اس سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ مجھے جلدی ہے. جب آپ کو جلدی ہے تو انتظار اکاؤنٹ نہیں ہوتا. انتظار تب اکاؤنٹ ہوتا ہے جب آپ بیٹھ کے امام اور نماز کا انتظار کریں گے, پھر آپ کو ثواب ہوگا. میری تقریر پتہ نہیں کس لیول کی ہوتی ہے, نہیں. آپ تشریف رکھیں, نماز کا انتظار کریں اور ثواب کماتے جائیں. تو نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں انشاءاللہ. جو نماز با جماعت پڑھے گا یہاں پر انشاءاللہ, یہاں پر جس کا با جماعت نماز پڑھنے کا ارادہ ہے, کسی اور نے اور جگہ جانا ہے وہ الگ ہے. یہاں نماز با جماعت پڑھنے کا ارادہ ہے, وہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ارادے کے لیے کھڑا کر دیں. اچھا سارے یہی نماز پڑھیں. اب تھوڑا سی سیٹنگ یوں کرتے ہیں کہ درمیان والے بچوں کو اٹھا دیتے ہیں تاکہ یہ شور نہ کریں. بچے آپ ذرا اٹھ جائیں, پیچھے چلے جائیں. جزاک اللہ. بڑے آگے آ جائیں. میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں بابا, دو چار نظریاتی باتیں کرنی ہے تو آپ سے کرنی ہے. بچے تو حسن و حسین کی طرح آپ کے کندھے پہ سوار جائیں, آپ نے ہلنا بھی نہیں ہے, نماز پوری کرنی ہے. آگے تشریف لائیں. یہ بیٹھے رہیں, یہ ساؤنڈ کے پیچھے والے حضرات ڈسپلن سے بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے رہیں. بچے سارے اٹھ جائیں. جزاک اللہ. کوئی نہیں, 5-6 منٹ سیٹنگ میں لگے گی اور 5 منٹ کی گفتگو ہوگی. عمران معاویہ آج کل صوفیزم تو گیا چونا سٹیج تے نہیں آگا. چلو جزاک اللہ. بھی میں نے آپ کو تکلیف دی صرف اس وجہ سے کہ تھوڑا سا ڈسپلن ماحول بن جائے, اور چندہ دینے کے بعد آپ کا موڈ ویسے بہت خراب تھا, میں نے کہا تھوڑا سا ماحول بھی بدل دیں. ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے چندے کے بعد والی تقریر. جی بندہ پیسے دے کے بعد میں پشمان ہوتا ہے, یہ میں نے کیا کر دیا ہے. حالانکہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. آپ نے جو کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, ہم تو صرف گفتگو کرنے ہیں. ایک بات کر کے آغاز کرتا ہوں, توجہ رکھنا نوجوانوں. میں ان کی طرف مخاطب اس لیے ہو رہا ہوں کہ ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. انہوں نے مولانا چندہ کیا ہے کراچی کے اندر. چندے والوں کی بات کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. کراچی کے اندر میرا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے. میرے وہاں رشتہ داری ہے, میرے مرید بھی ہیں, پیر بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, سارے ادھر ہی ہیں. تو ہم بیٹھے تھے تو کسی ساتھی نے یہ واقعہ سنایا کہ کراچی کے اندر ایک سیٹ تھا, اس کو جذبہ آیا کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے اور میں نے مدرسہ بنانا ہے. توجہ توجہ, یہ سٹیج والے بالکل نہیں بات کریں گے. جی میں نے مدرسہ بنانا ہے. اب جب مدرسہ بنانا ہے تو اب مولوی تو ہے نہیں, مدرسہ کیسے بنائے, اور اگر بنا لے گا تو مولوی کہیں گے اس کا مدرسہ صحیح نہیں ہے. ظاہر ہے جب جو بندہ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہ ہو یا اس کا اسپیشلسٹ نہ ہو, اب میں ڈاکٹر کو دکان کھول دوں, ایک اور ڈاکٹر بٹھا دوں, کلینک میری ہو چلے گی تو صحیح, پر اس کا رنگ وانگ نہیں ہوگا. تو مولوی تھا نہیں, مدرسہ بنانا ایک ارادہ تھا, تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس ہے اور کہا حضرت میں نے مدرسہ بنانا ہے. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ بنائیں. کہا مجھے کچھ علماء دے دے. 5 سے 6 علماء اس کے حوالے کیے گئے, مدرسہ بن گیا. چندہ دیا, توجہ کرے, مدرسہ بن گیا. کچھ عرصہ چلا, پھر بعد میں اختلافات ہو گئے. ہو جاتا ہے انسان, اختلاف رائے تو ہر انسان کا حق ہے کہ میں کہوں یہ مزاج رکھو وہ. اس کے بعد وہ علماء آگے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, بہت غصے میں تھے. مولوی کو بھی تو غصہ نہ آ جائے, علامان والحفیظ. تو اس نے کہا, حضرات نے, مفتی تقی عثمانی, ہم نہیں جاتے اس کے مدرسے میں. ہم کہتے ہیں ایسا
کرو ایسا کرو ایسا کرو، یہ نہیں کرتا۔ تو حضرت نے کہا تو آپ گزارا کریں۔ تو اس میں سے ایک مولوی صاحب بہت غصے میں تھے، میری طرح چھوٹا مولوی تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ دنیا دار ہو کے یہ ہم دین والوں کی بات نہیں مانتا، علماء کی بات نہیں مانتا، ہم دنیا دار کے پیچھے چلے، بے دین آدمی ہے، اس کو علماء کے پیچھے چلنا چاہیے۔ آگے بھی تو مفتی تقی عثمانی صاحب تھے نا۔ اس نے کہا اس نے 5 کروڑ روپیہ لگایا مدرسے پہ۔ 5 کروڑ لگانے کے بعد وہ تو ہوا بے دین، اور مولوی صاحب تو 8 سال پڑھ کے بن گیا دیندار۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ عقائد کے حساب سے اگر وہ پورا مسلمان ہے، ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے، 5 کروڑ لگانے کے بعد وہ بھی دیندار بن گیا ہے۔ کیونکہ دین کے لیے مال دینا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یوں ترجمہ کرتا ہوں، سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنی آل اولاد مال دولت سب کچھ سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرے۔ جان کا نمبر بعد میں ہے، آل اولاد بہت عظیم چیز ہے۔ جو لوگ دین کے لیے بچے دیتے ہیں اور مال دیتے ہیں وہ سب سے بڑے دیندار ہیں، بشرط عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہو، آپ نے دین کے لیے مال دیا، اب آپ اس مدرسے کے مالک ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ مدرسے والے ہیں۔ جب اب لکھا جائے گا اہل مدارس، اس میں سب سے پہلا نمبر تو ہو گیا محتمم کا، پھر اس اساتذہ کا، طلباء کا۔ لیکن آپ کے خرچے پر چونکہ مدرسہ بن رہا ہے، آپ اس مدرسے کا حصہ ہیں، قیامت کے دن آپ ان مدرسے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علماء موجود ہے، توجہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رہنا، محبت کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ میں جناب رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، میں سلف صالحین سے محبت کرتا ہوں، میں ان کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان کے کام سے محبت کرتا ہوں، ان کے کاج سے محبت کرتا ہوں، ان کے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرے اللہ جی، میرے رسول اللہ جی، میرے صحابہ کرام، ان کے چاہنے والے، ان کے رشتہ دار، ان کے اہل و عیال، ان کے نوکر، ان کے خادم، ان کے خادموں کے پاؤں کی دھول کے ذرات سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ نے صحابہ کی قسمیں نہیں اٹھائی کہ صحابہ میرے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کے مال کی قسمیں نہیں اٹھائی کہ وہ رسول اللہ کے لیے لگا۔ اللہ نے صحابہ کے مال مویشی کی قسمیں نہیں اٹھائی کہ وہ رسول اللہ کے لیے حاضر تھے۔ اللہ نے اپنے یاروں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذرات کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں، کیونکہ وہ دین کے لیے استعمال ہوئے۔ تو آپ کے جو ذرات استعمال ہوئے ہیں، یوں سمجھے کہ جہاد کے لیے گھوڑا آپ نے نہیں دیا، لیکن مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے۔ مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اور قلعہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ فوج اپنے کینٹ کی حفاظت کرتی ہے قلعے کی۔ کیوں؟ اس میں کوئی فوجیوں کا کھانا پڑا ہوتا ہے، کوئی روٹی گندم پڑا ہوتا ہے، وہ تو گوداموں میں پڑا ہوتا ہے۔ قلعے اور کینٹ کے اندر، کینٹ کا دوسرا معنی قلعہ ہے، قلعے کا دوسرا معنی کینٹ ہے۔ وہ اس کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ان کا اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، ریکارڈ ہے، ان کی نرسری ہے، ٹریننگ ہے، انٹرویو ہے، دفتر ہے، داخلہ ہے، خارجہ ہے، تعلیم ہے، ہسپتال ہے، یہ قلعہ ہے۔ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کل پاکستان کے خلاف کوئی جنگ کرے گا، فوج کی ضرورت پڑے گی، فوج کی ضرورت پڑے گی۔ فوج کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ قلعے سے پوری ہوگی۔ قلعے سے کیوں پوری ہوگی؟ اس میں اسلحہ ہوگا، ساز و سامان ہوگا۔ یہ فوج کا اعلان ہے۔ آپ کو سمجھ ایسے آتا ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ اسلام ہے، اسلام کی نظریاتی حدود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فقہ ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ سلف صالحین کی روایت ہے، یہ اسلام کی نظریاتی حدود ہے جو ہر گھر میں محفوظ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اب صحابہ کا دور نہیں ہے، سلف صالحین کا دور نہیں ہے، اب اچھا دور نہیں ہے، مشکل دور میں آئے، جنگ کے
کے بعد دوسری تیسری جنگ عظیم کے بعد اس سلطنت عثمانیہ کے جانے کے بعد علماء دیوبند نے فیصلہ کیا کہ بر صغیر کے اندر اسلام کے ایسے قلعے بنائے جائیں جہاں اسلام کی فوج تیار ہو، اسلام کا ساز و سامان تیار ہو، اسلام کی ساز و سامان کی حفاظت ہو۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس دارالعلوم دیوبند سے چل کر آج یہاں حافظ ابوبکر عثمانی کے مدرسے تک یہ وہی طریقہ ہے۔ کوئی بڑا قلعہ ہے، بڑی فوج ہے، بڑا ساز و سامان ہے، کوئی چھوٹا قلعہ ہے، چھوٹی فوج ہے، چھوٹا ساز و سامان ہے، وہاں جنگ کا ساز و سامان ہے، وہ پاکستان کی حدود کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہاں اسلام کا ساز و سامان ہے، یا اسلامی نظریات کا تحفظ ہوتا ہے۔ آپ کا چندہ یوں سمجھے جہاد پہ لگا ہے، اٹھائیے روایات۔ مجاہد کا خون اور ایک عالم بعمل نیک عالم کے قلم کی سیاہی ایک برابر تولی جائے گی۔ تو میرے عزیزان محترم، اللہ نے آپ کے لیے یہ بہت بڑا، جتنے بھی پڑوس ہیں، اللہ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ یہاں پر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور میرے استاد مولانا مفتی عبید اللہ جامعہ اشرفیہ کے محتمیم، جو حضرت تھانوی کے بھی شاگرد ہیں، حضرت مدنی کے بھی شاگرد ہیں، مولانا اعزاز علی کے بھی شاگرد ہیں، پوچھئے علماء سے، بہت بڑا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں جس علاقے میں دینی ادارہ ہو، جس علاقے میں دینی مدرسہ ہو، 40 گھروں تک اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آزمائش، تکالیف اور ایسے عذاب جو معاشرے کے لیے باعث شرمندگی ہو، اللہ اٹھا لیتا۔ بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند بننے کے بعد آج تک پاکستان تک کسی مدرسے کے آس پاس اللہ نہ کرے ایسا دل خراش واقعہ پیش نہیں آیا جو اہل محلہ کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ لڑائی الگ ہے، جھگڑا الگ ہے، ڈھول بازی الگ ہے، یہ گناہ ہے جو مسلمانوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ دل خراش واقعہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھائی نے کسی بیٹے نے ماں کو مار دیا، اللہ معاف کرے کسی بھائی نے بہن کے ساتھ، اللہ معاف کرے کو الٹا سیدھا ترتیب کر دی، جو آج کل معاشرے کا حصہ ہے۔ الحمدللہ میں وفاق المدارس کا ترجمان ہوں۔ تقریباً 100 مدارس اگر ہے نا پاکستان میں، تو 90 مدارس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، آج تک ایسا واقعہ اس محلے میں پیش نہیں آیا۔ اس سے بڑا اور کیا چاہتے ہو کہ خدائی عذاب بھی رک گئے، زمینی عذاب بھی رک گئے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل علاقہ کو، اہل محلہ کو، اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ اب آپ کہیں گے جی مدرسہ تو ہے، توجہ چاہوں گا، آپ کہیں گے کہ مدرسہ تو ہے، چندہ بھی دے دیا، لیکن آپ سے باہر لوگ سوال کریں گے یار یہ کیسے ہے، ادھر مدرسہ ہے، ادھر مدرسہ ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، انہوں نے اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، بس یہ چھوڑو ایسی باتیں ہیں، مدرسے سے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر مدرسے بنا کے کھاتے پیتے اور مزے کرتے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، جب آپ اس کو اس پر مطمئن کریں گے پھر آپ سے کہیں گے نا وقت مدرسے والے نوکری تو نہیں کریں دے، کھاندے کتوں ہی، ہاں یہ نوکری تو کرتے نہیں ہیں، کاروبار تو کرتے نہیں ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں، یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ایک ہے میرا آپ کو جواب اور ایک ہے میرا علمی جواب، وہ توجہ سے سنیں پھر اجازت۔ پہلا جواب، جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ فارغ لوگ ہیں، مدرسہ صدرسہ بنا کے ٹائم پاسی کرتے ہیں، ان سے کہو بابا بات اس طرح ہے، ان فارغ لوگوں کو ہم نکالتے ہیں، آئیے یہ چابیاں ہیں، تم مدرسہ چلاؤ، تم چلاؤ، میرا جامعہ عثمانی حاضر ہے، آ جاؤ تم خدمت کرو، میں صرف اہتمام کی کرسی پہ بیٹھ رہوں گا، چندہ بھی تم کرو، تنخواہیں بھی تم دو، طلباء کے کھانے کا بندوبست بھی تم کرو، اگر کسی نے روکا تو مجھے مولوی بھی نہ کہنا۔ عجیب بات ہے، کام ہوتا نہیں ہے، باتیں کرتے ہو، تم سے اپنا گھر نہیں چلتا، ہمارے اوپر بات کرتے ہو۔ یہ ابوبکر عثمانی کا میں یوں سمجھو کہ سرپرست ہوں، آج کے بعد اہل محلہ کو اجازت ہے، کل سے یہ ساری چیزیں بنا دینا، تمہاری مرضی، پوچھیں گے بھی نہیں، کرتے نہیں ہو، کر نہیں سکتے، اللہ نے جس کو یہ دیا ہے وہ کر رہا ہے۔ دوسری بات کہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ تیرا بیٹا تیرے گھر میں، تیرے محلے میں ایک بندہ ساری رات ٹی وی دیکھے، ساری رات دوسری کام کرے، صبح اٹھے تو ناشتہ تیار ہو، اللہ کا قرآن پڑھنے والے کو رزق نہیں ملے گا؟ پھر آپ کہیں گے کہاں سے ملتا ہے، کون ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسی مدد آتی ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون،
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو ختم کر رہے ہیں یہ کس کی اولاد ہے؟ ملک خان زمیندار علاقے کے نمبردار کی اولاد نہیں ہے جو زمینوں سے کھائیں گے، نوکری پیشہ کی اولاد نہیں ہے زمینوں سے کھائیں گے، اپنے مدرسے میں بیٹھ کر کہاں سے کھائیں گے؟ وجہ یہ ہے اگر آپ کسی بڑے کے کسی ذمہ دار کی اولاد ہے اس نسبت سے کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، نسبت کیا ہے، کس کا بیٹا ہوں، کس کی اولاد ہوں، میں اس نسبت سے کھاتا ہوں۔ اب بتاؤں کون ہے ہم؟ روایت سنیں پھر اذان ہو رہی ہے، لیکن اذان ہونے دے بعد ختم کر کے یہاں نماز پڑھیں گے۔ توجہ بابا، جو جس کی جتنی نسبت ہوتی ہے وہ اتنا کھاتا ہے اور وہیں سے آتا ہے، وہیں سے آتا ہے۔ زمیندار کا بیٹا ہے تو زمینوں سے آئے گا، تاجر کا بیٹا ہے تجارت سے آئے گا، نوکری پیش کا بیٹا ہے بینک سے تنخواہ آئے گی، سیاسی کا بیٹا ہے سیاست سے آئے گا۔ میں جس کی اولاد ہوں، جس کی نسبت ہوں، اسی کے صدقے کھاتا ہوں، میں نہیں کھاتا۔ پوری کائنات رب ذوالجلال کے بعد اسی کے صدقے کھاتی ہے۔ فرق یہ ہے تم اپنا کھاتے ہو، ہم اسی کا کھاتے ہیں۔ کس کی بات کرنے لگا ہوں، کس کی شخصیت کا نام لینے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ آقا دو جہاں سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر یہ پٹھان حضرات توجہ رکھے، ان کے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ آقا دو جہاں ایک ایسے دن تھے، ایسے ایام تھے، صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس سبق پڑھنے آتے، سبق پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ تقسیم ہوتی، کوئی صحابی کسی کے ساتھ، کوئی صحابی کسی کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ کے بیت المال میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج کہتے ہیں محتمیم آدن ہے تا کونی وقت کتو کھانا۔ توجہ، محتمیم کہتے ہیں ہے تو نہیں، کہاں سے کھاتے ہیں؟ رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کو، کوئی صحابی کسی کے ساتھ، کوئی صحابی کسی کے ساتھ، جو بچ جاتا آخر میں ایک بندہ رسول اللہ کے ساتھ جاتا۔ روزانہ یہ ترتیب تھی، ہر صحابی کی خواہش تھی، کہا کون سا دن ایسا آئے گا میں نبی کا مہمان بنوں گا۔ ایک دن ایسا آیا، سارے تقسیم ہو گئے، آخر میں ایک بچے جن کا نام ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی نے یوں دیکھا کہ ابو دردہ تو رہ گیا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کہتا ہے کہ اب رہ تو گیا ہے، میرے پاس تو کھانے کا نہیں۔ آج اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، نبی کے پاس بھی تو نہیں تھا نا۔ کھانا معیار نہیں ہے، یہ معیار ہے۔ نبی نے کہا ابو دردہ نہیں ہے کھانے کا، کہا یا رسول اللہ میں کون سا کھانے کے لیے چپ کھڑا تھا، میں تو اس انتظار میں تھا کس دن آپ کا مہمان بنوں گا، کس دن رسول اللہ کے حجرے کا مہمان بنوں گا۔ کہا آئی جائیے ابو دردہ۔ رسول اللہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رسول اللہ کے حجرے میں گئے، کہا ابو دردہ یہ بستر پڑا ہے، یہاں لیٹ جاؤ، یہ ایک پیالہ دودھ پڑا ہے، صرف ایک پیالہ دودھ، صرف ایک پیالہ دودھ، ابو دردہ آدھا تم پی لینا آدھا میرے لیے چھوڑ دینا۔ اب استاد کس کو، شاگرد کو کہہ رہا ہے، استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے، محتمم طالب علم کو کہہ رہا ہے، یہ آدھا دودھ تم پی لینا آدھا میرے لیے چھوڑ دینا۔ حضرت ابو دردہ نے وہ پیالہ اٹھایا، رسول اللہ تو چلے گئے، منہ پہ رکھا، کئی دنوں سے بھوکا ابو دردہ، کئی دنوں سے پیاسا ابو دردہ، منہ پہ دودھ کا پیالہ لگایا، ادھر سے بھوک ادھر سے رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کا دودھ، ایسی مٹھاس، ابو دردہ لکھتے ہیں جیسے جنت سے آیا ہو، ایسے لگتا ہے جیسے جنت سے آیا ہو۔ منہ پہ پیالہ رکھا تو سارا دودھ پی گئے، پینے کے بعد خیال آیا آدھا تو نبی کا تھا، آدھا تو نبی کا تھا، پیالہ رکھا، چادر تان کے سو گئے۔ اب رسول اللہ آئیں گے اور اگر ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا، نبی کی ناراضگی تو اللہ رحم فرمائے، اور پھر استاد بھی ہو، ڈر بھی ہو کہ پتہ نہیں مارے گا، پتہ نہیں خفا ہوگا، پتہ نہیں غصہ کرے گا۔ ابو دردہ چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، رسول اللہ آئے، دیکھا، توجہ توجہ، آخری بات، رسول اللہ آئے، دیکھا پیالہ خالی تھا، سوچ کر ابو دردہ سارا دودھ پی گئے، حضرت ابو دردہ خاموش ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا ابو دردہ مجھے علم ہے تو جاگ رہا ہے، میرا دودھ پینے کے بعد تجھے نیند کیسے آئے گی، نیند کیسے آئے گی۔ حضرت ابو دردہ منہ نکالتے ہیں، جی یا رسول اللہ بھوک لگی تھی سارا پی گئے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے، میرا حصہ کیوں نہیں رکھا۔
जब अबू दर्दा ने कहा या रसूल अल्लाह कई दिनों से भूखा था, हाथ जोड़ के आखिरी अपील कर रहा हूँ, दर्द दे रहा हूँ, नजरिया दे रहा हूँ, सोच दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। अबू दर्दा ने कहा या रसूल अल्लाह जी भूख लगी थी, सारा दूध पी गया हूँ, गुस्सा ना फरमाइएगा। आका ने फरमाया अबू दर्दा ये तेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो सबके लिए रहमत है, तू तो शागिर्द है, तू तो साथी है, तू तो मेहमान है, तू आज अल्लाह के नबी का मेहमान था, सारा दूध पी गया। रसूलुल्लाह ने हाथ उठाए, अबू दर्दा ने दुआ की, फरमाया अबू दर्दा मैं यूं तर्जमा करता हूँ, अबू दर्दा तूने जो मेरा दूध पिया है, अल्लाह इस दूध की बरकत से तेरे सीने को इल्म से मुनव्वर कर दे, क़यामत तक इस इल्म से लोग रोशनी ले, इस इल्म से लोग तालीम ले, इस इल्म से लोग फायदा ले। नबी की दुआ थी, मोहतमिम की दुआ थी, किताबी तालिब इल्म के बारे में, हिफ्ज़ वाले तालिब इल्म के बारे में, तालीम वाले तालिब इल्म के बारे में। अबू दर्दा को जो दुआ लगी, जो दूध का असर था, आज तक मदरसे का तालिब इल्म कभी भूखा नहीं सोया। जी नबी ने कहा अबू दर्दा तू मेरा मेहमान है, तू मेरा तालिब इल्म है, तू दीन सीखने आया है। उस दुआ के बदले आज तक मदरसे में कभी तालिब इल्म भूखा नहीं सोया। अगर हाँ, अगर सल्फ सालेहीन और उस दौर आज दौर में कोई भूखा सोया भी है तो वो भी याद रख तवज्जो। अबू दर्दा सारा दूध पी गया था, वो शागिर्द था, वो दूध पी के सोया था। मेरा नबी उस रात भी भूखा सोया था। एक उस्ताद भूखा शागिर्द पी के सोया है, हम उसकी औलाद हैं। बाबा तुझे अपने खानदान के जमीनों से राशन आता है, तू भूखा नहीं सोता। अबू दर्दा के दूध का असर आज तक मेरे सीने में है, मुझे भूख लगती ही नहीं है, मुझे भूख लगती ही नहीं है। तो बहरहाल आपका मदरसा बन गया है। ये जो बच्चे बैठे हैं ये आम बच्चे नहीं है, ये अबू दर्दा के जानशीन हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, रसूलुल्लाह के तालिब इल्म हैं। अगर आज आप इनके दस्ते बाजू नहीं बनेंगे, तवज्जो, आज अगर इनके दस्ते बाजू नहीं बनेंगे, इनको तंग करेंगे, मदरसा नहीं चलने देंगे, कोई बात नहीं। अबू बकर कमजोर है, आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरे पास आएगा, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर एक दिन आएगा जब रोज़े क़यामत हमारा मोहतमिम में आला मौजूद होगा, हमारा मोहतमिम में आला रसूलुल्लाह मौजूद होंगे, हमारे इमाम मौजूद होंगे, हमारा पहला तालिब इल्म दूध वाला हजरत अबू दर्दा मौजूद होगा। अगर इन नन्हे बच्चों ने उधर शिकायत लगा दी तो तेरे नमाजों का क्या बनेगा? तो लिहाजा अव्वल तो मदरसे का दस्ते बाजू बने, मदरसा चलाए, आपके घर का मदरसा है। नहीं बन सकते तो हाथ जोड़ के कहता हूँ इनका दिल न दुखाए, एहतराम दे, ये बहुत अजमत वालों की औलाद है। कहीं क़यामत के दिन नमाजें और रोजे जाया ना हो जाए तो क्या ख्याल है? मदरसा पहले तो चलाएंगे, अगर ना चला सके तो एहतराम देंगे या नहीं देंगे? मैं सबसे पहले अपने उलमा से कहता हूँ ये इरादा फरमाएंगे, हाथ उठाएंगे। आप उलमा के पीछे हाथ उठा दे ताकि हम अब शाम का वक्त है, हाय पूछिए उलमा से, कुछ फरिश्ते आ रहे होंगे, कुछ जा रहे होंगे। और या अल्लाह फरिश्ता तुम गवाह रहना, ये जगह, ये मकाम, ये हम गुनहगार आज अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह जिंदगी भर ना किसी मदरसे के तालिब इल्म का दिल दुखाए ना गए और ना ही किसी मदरसे को गाली देंगे। उलमा आप तैयार हैं जी? आप हाथ खड़ा करें ताकि मजमे वाले हाथ खड़ा कर दे। तैयार है ना इंशाअल्लाह? आज के बाद ना हाथ नीचे क्यों आ गए, कमजोर हो गए? आज के बाद किसी मदरसे को गाली नहीं देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद हाफिज कुरान का एहतराम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ये शाम का वक्त है, इनका इरादा कबूल फरमा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।